کیا تمہیں امید ہے کہ خزانہ مل جائے گا؟ مل گیا ہے، مارکونی نے جواب دیا۔ میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ اسماعیل اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ قدومی بھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار بڑے نمایاں تھے۔ مارکونی نے اس آدمی کو آواز دی جسے وہ اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ اونٹوں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھ کر لے آئے۔ خیمے بھی لپیٹ لیے گئے۔ مارکونی انہیں وہاں لے گیا جہاں اس کے دوسرے آدمی تھے اور جہاں فرعون رمیسس کا خفیہ مدفن تھا۔ قدومی نے ایسی سرسبز جگہ دیکھی تو بہت حیران ہوئی۔ ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں ننھی سی جھیل تھی۔ پہاڑی کے نیچے سے پانی پھوٹتا تھا۔ یہ قدرت کا کرشمہ تھا۔ مارکونی ننگے قبیلے کے بوڑھے سردار کے پاس چلا گیا۔ اسے مدفن کا سراغ لگانا تھا۔ قدومی اسماعیل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے ایک چھوٹے سے بچے کی لاش پڑی دکھائی دی۔ بچہ ننگا تھا اور اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔ قدومی خوف سے کانپنے لگی۔ کچھ اور آگے گئے تو لاشیں اکٹھی پڑی تھیں۔ یہ بڑی عمر کے آدمیوں کی تھیں۔ ان لاشوں میں تیر پیوست تھے اور جب وہ اسماعیل کے ساتھ فراخ جگہ گئی جہاں مارکونی کے آدمی اوپر سے اترے تھے، وہاں اسے کئی اور لاشیں نظر آئیں۔ ان میں 5-6 لاشیں بچوں کی تھیں۔ تمام لاشوں کے منہ اور آنکھیں کھلی ہوئی اور چہروں پر اذیت اور کرب کے بھیانک تاثرات تھے۔ قدومی کسی بڑی ہی حسین دنیا کی عورت تھی۔ اس نے ایسا ہیبت ناک منظر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک بہت ہی چھوٹے سے بچے کی لاش دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ مارکونی کے 3-4 آدمی چیخ سن کر دوڑے آئے۔ قدومی کو چکر آ گیا تھا اور اسماعیل نے اسے تھام لیا تھا۔ مارکونی کے آدمیوں کو بتایا گیا کہ وہ لاشیں دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ ایک آدمی اس کے لیے پانی لینے کو دوڑا۔ قدومی جلدی سنبھل گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ مرنے والے کون تھے اور انہیں کیوں ہلاک کیا گیا ہے۔ اسماعیل کو معلوم نہیں تھا۔ مارکونی کے ایک آدمی نے اسے بتایا کہ یہ کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا ہے۔ قدومی نے اسماعیل کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اسماعیل نے کہا، ہم سے یہ لوگ اچھے تھے جو اس خزانے کی رکھوالی کر رہے تھے۔ یہ ننگے آدم خور دیانتدار تھے جنہوں نے جان دے دی، خزانے کا بھید نہ بتایا۔ اگر یہ فرعون کا مدفن اکھاڑ کر مال و دولت نکال لے جاتے تو انہیں کون پکڑ سکتا تھا؟ مگر یہ دیانتدار تھے۔ ہم ڈاکو اور قاتل ہیں جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ یہ مارکونی کی کارستانی ہے۔ میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی جس کی خاطر ان معصوم بچوں اور بے گناہ آدمیوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ قدومی نے کہا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا، یہ نہتے تھے۔ اس وقت مارکونی بوڑھے کے ساتھ ایک چٹان کے پیچھے گیا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اسے کہا، اوپر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک بہت بڑا پتھر جو یہیں سے نظر آ رہا ہے، اسے تم چٹان ہی سمجھ رہے ہو، اگر اسے وہاں سے ہٹا سکو تو تمہیں اس دنیا کا دروازہ نظر آ جائے گا جس میں رمیسس دوم کا تابوت اور اس کا خزانہ رکھا ہے۔ اس چٹان کو اس وقت سے کسی نے نہیں ہلایا جب سے یہ یہاں رکھی گئی ہے۔ 15 صدیوں سے اس چٹان کو کسی نے چھوا بھی نہیں۔ ہم 15 صدیوں سے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں تمہیں رمیسس کی موت کے واقعات اس طرح سنا سکتا ہوں جیسے وہ کل میرے سامنے مرا ہو۔ یہ مجھے باپ اور دادا نے سنائے تھے، دادا کو اس کے باپ اور دادا نے سنائے تھے، اور اس طرح 15 صدیوں کی باتیں میرے سینے میں آئیں جو میں نے اپنے قبیلے کو سنا دی ہیں۔ میں یہ باتیں بعد میں سنوں گا، مارکونی نے بےتاب ہو کر کہا، اور وہ چٹان پر چڑھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کی مخروطی چٹان الگ ہے یا الگ کی جا سکتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے یہ چٹان الگ معلوم ہوتی ہو۔ وہ نیچے اتر آیا۔ میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کرو گے کہ اس چٹان کے 2 حصے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ اوپر کا حصہ جو پیچھے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے پہاڑ اور چٹان کا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے۔ اس کی ساخت قدرتی لگتی ہے لیکن یہ انسانوں کی کاریگری ہے۔ رمیسس نے یہ اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اس کے نیچے اور پہاڑ کے سینے میں جو دنیا آباد ہے وہ رمیسس نے اپنی زندگی میں تیار کرائی تھی، اور اسے باہر کی دنیا کے انسانوں سے تا قیامت چھپانے کے لیے اس نے یہ چٹان بنوائی، رکھوا کر دیکھی اور ان آدمیوں کو قید میں ڈال دیا تھا جنہوں نے اس کا مدفن اور چٹان تیار کی تھی۔ وہ مر گیا تو اس کا تابوت یہاں لایا گیا، اس کا ضرورت کا سامان اندر رکھا گیا، کاریگروں کو قید سے نکال کر اوپر چٹان رکھوائی گئی اور ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 12 آدمیوں کو یہاں غاروں میں آباد کیا گیا۔ انہیں مصر کی 12 خوبصورت عورتیں دی گئیں۔ انہیں غاروں میں رہنے کو کہا گیا۔ ان کے ذمے اس جگہ کی رکھوالی تھی۔ آج تم نے جنہیں قتل کر دیا ہے اور میں جو زندہ ہوں انہی 12 آدمیوں اور 12 عورتوں کی نسل سے ہیں۔ اس چٹان کو ہم وہاں سے ہٹا کس طرح سکتے ہیں؟ مارکونی نے پوچھا۔
तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? बूढ़े ने पूछा। तुम्हारी अक्ल कहाँ है? और उसने कहा, चट्टान की चोटी देखो, क्या तुम इसके साथ रस्से नहीं बांध सकते? अगर तुम्हारे आदमियों में ताकत है तो मिलकर रस्से को खींचें तो चट्टान नीचे आ सकती है। मार्कोनी मदफन को बहुत जल्द बेनकाब करने के लिए बेताब था। उसने अपने आदमियों को बुलाया, रस्से मंगवाए और 2 रस्से ऊपर वाली चट्टान की उभरी हुई चोटी के साथ बंधवा दिए। उसने तमाम आदमियों से कहा कि नीचे से रस्सा पूरी ताकत से खींचे। वो खुद ऊपर चला गया। नीचे से जब सबने जोर लगाया तो उसने देखा कि बड़ी चट्टान हिल रही थी। एक बार ये इतनी ज्यादा हिल गई कि उसे उसके नीचे खला नजर आ गया। उसका हौसला बढ़ गया। उसने नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके आदमियों ने और जोर लगाया तो चट्टान सरक गई। मार्कोनी ने अपने आदमियों को जरा आराम करने को कहा। सूरज स्याह पहाड़ के पीछे चला गया था। मार्कोनी के पास शराब का जखीरा था। उसने शराब का मशकीजा मंगवा कर कहा, पियो और इस चट्टान को कंकर की तरह नीचे फेंक दो। सब शराब पर टूट पड़े। मार्कोनी ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं आज रात तुम्हें 2 ऊंट भून कर खिलाऊंगा। थोड़ी देर बाद शराब ने सबकी थकन दूर कर दी और उनमें नई ताजगी आ गई। इतने में सूरज उफक से भी नीचे चला गया। मशालें जलाकर रख ली गईं और सबने एक बार फिर जोर लगाना शुरू कर दिया। मार्कोनी ऊपर खड़ा था। उसे मशालों की नाचती रोशनी में चट्टान का बालाई हिस्सा आगे को झुकता और कुछ सरकता नजर आया। उसने और ज्यादा जोश से नारे लगाने शुरू कर दिए। अचानक चट्टान मुहीब आवाज के साथ सरक गई और उलटकर नीचे को लुढ़क गई जहां मार्कोनी के आदमी थे। वो जगह तंग थी। उनके पीछे भी एक पथरीली टीकरी थी। ऊपर से चट्टान इतनी तेजी से आई कि नीचे से आदमी भाग ना सके। रोशनी भी कम थी। पहाड़ों और चट्टानों में घिरी हुई ये दुनिया बैक वक्त कई एक चीखों से लरज उठी और सुकूत तारी हो गया। मार्कोनी दौड़ता नीचे आया। एक मशल उठाकर देखा। गिरी हुई चट्टान के नीचे से खून बह रहा था। किसी का हाथ नजर आ रहा था, किसी की टांग और किसी का सर। कुछ ऐसे भी थे जो दरमियान में से नीचे आ गए थे। मार्कोनी को किसी के दौड़ने की आहटें सुनाई दी। शायद कोई बच भी गए थे। वो भाग गए थे। उसने टीकरी पर देखा, वहां 4 इंसान खड़े थे। एक बूढ़ा था, दूसरा इस्माइल, तीसरा मार्कोनी का एक साथी जो हाँप रहा था, वो भागा नहीं था, और चौथा इंसान कुदूमी थी जो सरापा खौफ बनी खड़ी थी। मार्कोनी आहिस्ता आहिस्ता टीकरी पर आया। उसने चारों को बारी बारी देखा। सब खामोश थे। सबसे पहले बूढ़ा बोला। उसने कहा, मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था कि मुझे तुम्हारी आंखों में मौत नजर आ रही है। मैंने अपने फर्ज को नजरअंदाज करके तुम्हें यह भेद बता दिया था। मैं जानता था कि यह मौत का भेद है और मौत मेरा फर्ज पूरा कर देगी। क्या तुम वापस चले जाओगे? नहीं, मार्कोनी ने आहिस्ता से कहा। मेरे ये साथी मेरे साथ हैं, ये मेरा साथ देंगे। उसने उनसे पूछा, मालूम होता है कोई जिंदा निकल गए हैं? कौन कौन भागा है? मुझसे पूछो, बूढ़े ने कहा। तुम्हारे 4 आदमी मेरे 2 आदमियों के साथ भाग गए हैं। मेरे आदमी उन्हें बाहर का रास्ता नहीं बताएंगे। उन्हें अब अंदर ही भटक भटक कर मरना है। बेहतर होता कि वो चट्टान के नीचे आके मर जाते। ये मौत आसान थी। आज रात के लिए ये काम बंद कर दो, मैं सुबह तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। मार्कोनी पर इस हादसे का कोई असर मालूम नहीं होता था। उसने बूढ़े को अपने साथ खाना खिलाया। इस्माइल ने बूढ़े को एक चादर दी जो उसने अपने ऊपर डाल ली। कुदूमी पर खामोशी तारी थी। वो उन औरतों को भी देख चुकी थी जिन्हें मार्कोनी ने यरगमाल बना के रखा हुआ था। वो अब किसी और जगह थी। तुम मेरे एक आदमी को खा गए थे, मार्कोनी ने कहा। इससे पहले तुमने कितने इंसान खाए हैं? जितने हाथ लग सके, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं बता नहीं सकता कि हमारी नस्ल में इंसानी गोश्त कब दाखिल हुआ। जो तारीख मेरे कानों में डाली गई है उसमें 15 सदियों पुरानी एक पेशिन गोई शामिल है। किसी ने कहा था कि जो लोग खुदाए रेमसेस के मदफन की हिफाजत करेंगे उन्हें रेगजार अपनी ठंडी आगोश में रखेगा, उन्हें पानी और साए से महरूम नहीं होने देगा, उन्हें दुनिया के लालच से आज़ाद कर देगा, उन्हें सोनी चांदी, औरत और शराब की ख्वाहिश से आज़ाद कर देगा। उन्हें यह भी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वो अपने सतर ढांपें। उनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत होगी। उनमें कोई लालच नहीं होगा। लालच इंसान को कातिल, डाकू और बददियानत बनाता है। वो कभी दौलत का लालच करता है, कभी औरत का। उसका दीन नहीं रहता। लालच फसाद की जड़ है। हमें इस लानत से आज़ाद कर दिया गया था और कहा गया था कि एक वक्त आएगा कि रेमसेस के मुहाफिज इंसान का गोश्त खाएंगे, यहाँ से बाहर जाया करेंगे।
انسان کا شکار کھیلیں گے اور کوئی جانور ملے تو اسے بھی کھائیں گے، اگر نہیں کھائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ کیا تم آج بھی فرعونوں کو خدا سمجھتے ہو؟ قدومی نے بوڑھے سے پوچھا۔ انسان بڑی کمزور چیز ہے، اپنے خدا بدلتا رہتا ہے، بوڑھے نے کہا، اور کبھی انسان خود ہی خدا بن جاتا ہے۔ اس وقت تم لوگ میرے خدا ہو کیونکہ میری جان اور میرے بچیوں کی عزت جو تمہاری قید میں ہے تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تم پر یہ راز تمہیں خدا سمجھ کر فاش کر دیا ہے، کیونکہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں اور اپنی بچیوں کو بے آبرو کرانے سے ڈرتا ہوں۔ فرعون نے بھی تمہاری طرح اپنے وقت کی مخلوق کی گردن پر بھوک اور بیگار کی چھری رکھ کر کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ انسان نے مجبور ہو کر کہا، ہاں تم ہی خدا ہو۔ بھوک اور مفلسی انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے، جسے حقیقی خدا نے اشرف المخلوقات کہا تھا۔ اس کا صرف جسم رہ جاتا ہے، جس کی پیٹ کی آگ جلاتی ہے تو وہ اس انسان کے آگے سجدے کرنے لگتا ہے جو اس کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے۔ انسان کی اسی کمزوری نے بادشاہ پیدا کیے ہیں، ڈاکو اور رہزن پیدا ہوئے۔ انسان کو حاکم اور مظلوم، محکوم اور ظالم بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بھوک نے بدی سے آشنا کیا، یہ غلط ہے۔ انسان کو بدکار زر و جواہرات نے بنایا ہے۔ تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے قدومی سے پوچھا۔ ان میں سے کسی کی بیوی ہو؟ ان میں سے کسے اپنا آدمی کہہ سکتی ہو؟ بوڑھے کو معلوم ہو چکا تھا کہ قدومی قاہرہ کی رقاصہ ہے۔ قدومی اس کے سوال سے پریشان ہو گئی۔ وہ پہلے ہی پریشان تھی، بوڑھے کے سوال نے اس کا پسینہ نکال دیا۔ بوڑھے نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، تم اپنے حسین چہرے اور جوانی کی بدولت اپنے آپ کو خدا سمجھتی ہو، اور تمہاری خواہش کرنے والے تمہیں خدا کہتے ہیں۔ مجھے جنگلی اور وحشی نہ سمجھو۔ میرے پاس کپڑے ہیں جو میں کبھی کبھی پہن کر قاہرہ جاتا ہوں، تمہاری مہذب دنیا کو دیکھتا ہوں، پھر واپس آ کر کپڑے اتار دیتا ہوں۔ میں نے تمہاری دنیا میں بگیوں پر شہزادے سیر کرتے دیکھے ہیں، تمہاری طرح کی شہزادیاں دیکھی ہیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی دیکھی ہیں، اور انہیں جو نچاتے ہیں انہیں بھی دیکھا ہے۔ میں نے فرعونوں کے وقتوں کی باتیں سنی ہیں اور آج کے وقت کے فرعون بھی دیکھے ہیں، ان سب کا انجام بھی دیکھا ہے۔ تمہارا انجام بھی جو تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، دیکھ رہا ہوں۔ تم نے خزانے کے لالچ میں اتنے بے گناہ انسانوں کا خون کیا، اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ فرعون بھی نہیں بچ سکے تھے۔ میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا، ان کا انجام دیکھ لینا۔ وہ خدا ہوتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو انجام تک پہنچایا کرتا ہے، انجام تک پہنچا نہیں کرتا۔ میں نے اس انسان کو کبھی خدا نہیں مانا جو آج پہاڑی کے نیچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ میں اور میرا قبیلہ اس کی حفاظت نہیں کر رہے۔ ہم نے دنیا کے لالچ سے بچنے کے لیے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا ہے، ہم اس عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بوڑھا ٹھہری ٹھہری آواز میں بولتا جا رہا تھا۔ قدومی اسے دیکھ رہی تھی اور بوڑھے کی باتوں میں اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ مارکونی کے ہونٹوں پر تنزیہ سی مسکراہٹ تھی، وہ شراب پی رہا تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، تم اپنی عورتوں کے پاس چلے جاؤ، صبح جلدی اٹھ جانا، ہمیں اندر جانا ہے۔ بوڑھا چلا گیا تو مارکونی نے قدومی سے کہا، آؤ ہم بھی سو جائیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، قدومی نے کہا۔ مارکونی اس کی طرف لپکا، قدومی پیچھے ہٹ گئی۔ مارکونی نے اسے دھمکی دی۔ اسماعیل اس سے آگے آ گیا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ مارکونی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور مارکونی پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو قدومی اسماعیل کے سینے پر سر پھینک کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ صبح جاگے تو مارکونی نے بوڑھے کو ڈھونڈا، بوڑھا وہاں نہیں تھا۔ عورتوں کو دیکھا، وہ بھی غائب تھیں۔ انہیں آوازیں دیں، ادھر ادھر دیکھا، ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مارکونی کو اب ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی، مدفن کا دہانہ کھل چکا تھا۔ بوڑھا اگر وہاں ہوتا بھی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہے۔ مارکونی نے اسماعیل، اپنے ساتھی اور قدومی کو اپنے ساتھ لیا اور وہ سب اس چٹان پر چڑھ گئے جہاں مدفن کے اندر جانے کا دہانہ تھا۔ مارکونی نیچے اترا۔ یہ ایک کشادہ گڑھا تھا جو سرنگ بن کر ایک طرف چلا گیا تھا۔ وہ مشعلیں ساتھ لے گئے تھے جو جلائی گئیں۔ کچھ دور آگے جا کر سرنگ بند ہو گئی۔ مارکونی نے وہاں الٹی کدال ماری تو ایسی آوازیں آئیں جیسے اس کے پیچھے جگہ کھوکھلی ہے۔ یہ پتھر کا چوکور دروازہ تھا، اس پر ضربیں لگائی گئیں تو کناروں سے خلا نظر آنے لگے۔ سلاخوں اور ہتھوڑوں وغیرہ کی مدد سے اس تراشے ہوئے پتھر کو ہلا لیا گیا اور بہت سی محنت اور مشقت کے بعد اس چوکور پتھر نے اس طرح راستہ دے دیا کہ پیچھے کو گرا۔
اس کے وزن کا یہ عالم تھا کہ اس کے گرنے سے زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا۔ اندر سے 15-16 صدیوں کی بدبو جھکڑ کی طرح باہر آئی۔ سب پیچھے کو بھاگے اور انہوں نے ناک منہ پر کپڑے لپیٹ لیے۔ ذرا دیر بعد مشعلوں کے ساتھ اندر گئے۔ چند قدم آگے سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں۔ سیڑھیوں پر انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیوں کے پنجر پڑے تھے۔ ان کے ساتھ برچیاں اور ڈھالے بھی تھیں۔ یہ پہرے داروں کی ہڈیاں تھیں۔ انہیں اندر زندہ پہرے پر کھڑا کر کے مدفن کے منہ پر اتنی وزنی سل جما دی گئی تھی، سیڑھیاں انہیں دور نیچے لے گئیں۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا۔ یہ زمین پتھریلی تھی۔ کاریگروں نے لمبی مدت صرف کر کے دیواریں اور چھت اس طرح تراشی تھی کہ یہ 20ویں صدی کی عمارت معلوم ہوتی تھی۔ وہاں ایک بڑی ہی خوشنما کشتی رکھی تھی جس کے بادبان لپٹے ہوئے تھے۔ کشتی میں بھی انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی تھیں۔ یہ ملاحوں کی تھی۔ ایک تاریک راستہ جو کاریگری سے تراشا گیا تھا ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک سجی سجائی گھوڑا گاڑی تھی۔ اس کے آگے 8 گھوڑوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں اور بگی کی اگلی سیٹ پر انسانی ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ اس کمرے میں کئی اور ہڈیوں کے پنجر تھے۔ اس سے آگے ایک اور کمرہ تھا جو صحیح معنوں میں شیش محل تھا۔ چھت اونچی اور دیواروں پر چترکاری کی گئی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ سیڑھیاں اور ان پر ایک پتھر کی کرسی اور کرسی پر ریمیسس کا بت بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی پتھر کا تھا۔ سیڑھیوں پر ہڈیوں کے پنجر اور کھوپڑیاں پڑی تھیں۔ قدومی نے ایک کھوپڑی کے ساتھ موتیوں کا ایک ہار دیکھا جس کے ساتھ ایک نیلا ہیرا تھا۔ کانوں میں ڈالنے والے زیورات تھے اور انگوٹھیاں بھی۔ چند اور ڈھانچوں کے ساتھ اس نے ہار اور زیورات دیکھے۔ مارکونی نے ایک ہار اٹھایا۔ 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی ان موتیوں اور ہیروں کی چمک ماند نہیں پڑی تھی۔ مشعل کی روشنی سے ہیرے رنگا رنگ شعائیں دے رہے تھے۔ مارکونی ہار قدومی کے گلے میں ڈالنے لگا تو قدومی چیخ مار کر اسماعیل کے پیچھے ہو گئی۔ مارکونی نے قہقہ لگا کر کہا، میں نے کہا تھا نا تمہیں ملکہ کلوپترا بناؤں گا۔ ڈرو مت قدومی، یہ سب ہار تمہارے ہیں۔ نہیں، قدومی نے لرزتی کامتی آواز میں کہا، نہیں، میں نے ان کھوپڑیوں اور ہڈیوں میں اپنا انجام دیکھ لیا ہے۔ یہ بھی مجھ جیسی تھیں۔ یہ اس خدا کی محبوبہ کا ہار ہے جو یہی کہیں مرا پڑا ہے۔ میں نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے جنہیں تکبر نے خدا بنایا۔ میں نے اپنا خدا دیکھ لیا ہے۔ وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے اسماعیل کو گھسیٹتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے لے چلو یہاں سے، میں ہڈیوں کا پنجر ہوں۔ اس کے گلے میں اپنا ہار تھا۔ اس نے یہ ہار اتار کر ہڈیوں پر پٹخ دیا۔ انگلیوں سے بیش قیمت انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں اور چلانے لگی، میں نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے، میں نے خدا دیکھ لیا ہے، مجھے یہاں سے لے چلو۔ مارکونی ایک اور کمرے میں جا چکا تھا۔ اسماعیل نے قدومی سے کہا، ہوش میں آؤ، ہم چلے گئے تو یہ سارا خزانہ یہ دونوں سلیبی اٹھا کے لے جائیں گے۔ اسماعیل کو ایک اور راستہ نظر آ گیا۔ مشعل اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ قدومی کو اس طرف لے گیا اور وہ ایک اور فراخ کمرے میں داخل ہوئے۔ وسط میں ایک چبوترے پر تابوت رکھا تھا۔ چہرہ ننگا تھا۔ یہ تھا فرعون ریمیسس دوم جس کے آگے لوگ سجدے کرتے تھے۔ لاش ہنوت کی ہوئی تھی۔ چہرہ بالکل صحیح تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اسماعیل اس چہرے کو بہت دیر دیکھتا رہا۔ قدومی نے بھی دیکھا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں بھی ہڈیوں کے پنجر نظر آئے اور وہیں انہیں بڑے خوشنما باکس بھی دکھائی دیے۔ ایک باکس کا ڈھکنا کھلا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس میں سونے کے زیورات اور ہیرے پڑے تھے۔ ان پر ایک انسانی بازو کی ہڈی اور ایک ہاتھ کی ہڈیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ باکس کے اندر کھوپڑی اور باقی ہڈیاں پڑی تھیں۔ انسان، اسماعیل نے کہا، اس شخص نے مرنے سے پہلے زیورات اور ہیرے اٹھانے کی کوشش کی۔ اسے امید ہوگی کہ یہاں سے نکل بھاگے گا، مگر دم گھٹنے سے خزانے کے اوپر مر گیا۔ بوڑھے نے ٹھیک کہا تھا کہ انسان کی دشمن بھوک نہیں، ہوس ہے۔ اس نے باکس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، قدومی، تم بھی ہوس لے کے آئی ہو، میں تمہیں کچھ دے دوں؟ نہیں اسماعیل، قدومی نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، میری ہوس مر چکی ہے، قدومی مر چکی ہے۔ اسماعیل نے پھر باکس میں ہاتھ ڈالا۔ قدومی نے چلا کر کہا، بچو اسماعیل۔ اسماعیل استاد تھا۔ وہ ایک طرف گر کر لڑک گیا اور اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ مارکونی تلوار سونتے اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی تلوار کا وار باکس پر پڑا۔ مارکونی کی آواز سنائی دی، یہ خزانہ میرا ہے۔ اتنے میں مارکونی کا ساتھی بھی آ گیا۔ اسماعیل کے پاس خنجر تھا جس سے وہ تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ قدومی کو قریب ہی ایک برچی پڑی نظر آ گئی۔ مارکونی اسماعیل پر وار کر رہا تھا جو وہ مشعل پر روک رہا تھا۔ مارکونی کے ساتھی نے بھی اسماعیل پر حملہ کیا۔ دونوں صلیبی خزانہ دیکھ کر پاگل ہو چکے تھے۔ قدومی کو انہوں نے نہ دیکھا کہ کیا کر رہی ہے۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.